ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود سیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد محترم کرام کریم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ آل عمران کے آیت نمبر 53 تک کا درس. آیت نمبر 54 سے درس کا آغاز حضرت موسیٰ کے حوالے سے بات چل رہی ہے اور یہ بات 62 تک جا رہی ہے. آیت نمبر 54 جو ہے الفاظ کے اعتبار سے کوئی چھوٹی آیت ہے لیکن اس کے اندر جامعیت اور گہرائی ہوئی. سب سے بڑی چیز یہ کہ پہلی آیت کا ایک عنوان بنا دو. اللہ پاک کے لیے شایان شان الفاظ حقیقتاً بھی ہو اور عرفاً بھی ہو. عرفاً کا مطلب یہ کہ زبان کے اعتبار سے بھی ایسے لفظ استعمال کیے جائیں جو اس کی شان الوہیت اور شان وحدانیت، شان یکتائی، ایک ہونے، منفرد ہونے، جو ان کی شان ہی پر یا اس کی شان ہی پر دلالت ہے. اس کو اتنا چھوٹی سی مثال میں یوں سمجھیے. تسبیح. تسبیح کا ڈیفینیشن ہے التنزیہ عن التبری عن کل سوء. یعنی جتنی بھی برائیاں اور جتنی بھی عیوب ہیں ان تمام برائی اور عیوب سے اللہ پاک کو پاک ماننا، یہ ہے تسبیح کا مطلب. سبحان اللہ مانتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اے اللہ تو ہر عیب سے پاک. لفظ اتنا ہے لیکن آپ اردو میں یہ بولنا چاہتے ہیں اے اللہ تو ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے. اب جو بھی عیب ہے، جتنی بھی عیب کی قسمیں وہ سب ایک طرف اور اللہ پاک ہے. اللہ پاک تمام عیوب سے پاک ہے. کوئی عیب کی کوئی کوالٹی اس کے اندر نہیں، نہ وہمی، نہ خیالی، نہ ظنی، نہ ظاہری، نہ باطنی، کسی بھی طور پر. جب یہ بات سمجھ گئے تو آج سنیے ایک لفظ ہے مکر، میم کاف را، مکر. اور یہ لفظ جو ہے اردو میں بھی زبان زد ہے یہ عربی ورڈ لیکن ایک پرشین کا لفظ ہے فریب، جو مکر اور فریب دونوں کے ساتھ یوز ہوتا. مکر و فریب، مکر و فریب. فریب مانے دھوکا، پرشین لفظ. فریفتن سے فریب، دھوکا. مکر اسی کا اردو میں اکول ہو کر کے یوز ہوتا. مکر و فریب اسی لیے ہوا. اب مانا ہوا مکر کا مانا فریب، دھوکا. یہ سمجھانا ہے مجھ کو. اور خدا کی شان یکتائی ہر زاویے سے اللہ پاک شان والا ہے، اس کو سمجھنا ہے. یہ ہماری قسمت ہے. پارہ نمبر 18 میں آپ دیکھیے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین. خلق کا بھی رب العالمین لحاظ فرمایا کہ اے مخلوقو جس کو تم خالق تصور کرو ان تمام خالق میں سب سے خوبصورت خالق میں ہی. احسن الخالقین، احسن الرازقین، احسن الفاتحین. جتنے بھی دیکھ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین. خیر الناصرین، ناصر کے علاوہ بھی جتنے بھی تم فرض کرتے وہ سب میں اگر شان یکتائی ہے کسی کو تو رب. اب یہ آیت نمبر 54 اس کو تھوڑا سی پس منظر لائی. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو مارنے کے لیے جب اللہ کی طرف بلایا تو عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے یہ لوگ چال چلی، دھوکہ چلی. دیکھیے وہ مکروا، یہ لوگ دھوکہ چلی. اصل میں اس کا معنی عرب میں ہوتا ہے مکر مانے ستر، چھپ کر کوئی کام کرنا. لیکن اب عرف میں یہ فریب اور دھوکہ مطلق طور پر یوز ہونے لگا. اس کی گہرائی میں زیادہ نہیں جاؤں. تو یہ لوگ کیا کرے حضرت عیسیٰ کو مارنے کے لیے تو اللہ پاک کے اس جلیل القدر نبی اور رسول کیونکہ امت کے لیے بیس ہوتے ہیں تو آپ کچھ لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ بھاگ کر چلے گئے. یہ ان کی شاعر شان تشریف لے گئے ایک گھر کے اندر. ایسا عوام جو مکر و فریب کر رہی
اور جس گھر کے اندر گئے اب عوام نے اور سوچ لیا آپ کو مارنے میں اور آسانی، تو ایک شخص کو متعین کیا. دیکھیے گا اب یہاں پر دیکھیے، یہاں بھی چال چلی جا رہی ہے، دھیان دیں، یہاں بھی چال چلی جا رہی ہے اور رب العالمین بھی اندر اندر کچھ کر رہا ہے. چال کا لفظ نہیں کھلے گا، ہاں اندر اندر کچھ کر رہا ہے. ادھر بھی چل رہے ہیں کہ اب چلو، تو ان میں سے جو بڑے طاقتور تھے اس کا نام یہوذا تھا، زال سے یہودا یہوذا. اس شخص کو کہا دیکھو جاؤ اور اس کو مارو، اندر ہی اندر پتا بھی نہیں چلے گا، ایسا اندر اندر مار کے چلے آئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک روم میں گئے تو اللہ پاک نے ایک دروازہ آٹومیٹک کھول دیا اور اس دروازے کے اندر حضرت جبرائیل اس سے داخل ہوئے اور حضرت عیسیٰ کو لوٹ کر کے لے کے چلے گئے. یہ ہے اس علیہ السلام کو اٹھانے کا پس منظر. تو جب یہ یہوذا ان کے اندر آئے، اب آنے کے بعد سنیے پارہ نمبر 6 میں سورہ نساء میں آیت نمبر 57، یہ جب ڈرپے ہوئے مارنے کے تو یہوذا کو یہوذا کے اوپر اللہ پاک نے عیسیٰ کی شبیہ دے دی، عیسیٰ کی شکل دے دی. اب یہ یہوذا مار کر کے مطلب یہ کہ یہوذا روم سے نکلا تو عوام نے دیکھا لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت طاقت ہے، ہمارے یہوذا کو مار دیا ایسا. اب یہ چیخ چیخ کر بول رہا نہیں میں یہوذا ہی ہوں، یہوذا ہی ہوں. تو کہنے لگا تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ تم جب یہوذا ہو تو عیسیٰ کہاں ہے؟ اور جب تم عیسیٰ ہو تو یہوذا کہاں ہے؟ ایک تو غائب ہے. تو قرآن کا ولکن شبہ لہم، یہوذا پر حضرت عیسیٰ کی تشبیہ دے دی، یہوذا کی شکل دے دی، اور دے دینے کے بعد وہ لوگ کہہ رہے تم جھوٹ بول رہے ہو، سب مل کر کے اسی کو قتل کر دیا. دیکھا آپ نے؟ تو یہ چل رہے تھے مکر و فریب. اب اللہ نہیں چل رہا تھا لیکن مکر و فریب کا لفظ نہیں بولیے گا، مہذب لفظ یہ کہ اللہ بھی اندر اندر تدبیر فرما رہا تھا. دیکھا شان کا لفظ ایک ہی ہے، لفظ ایک ہی ہے، لیکن اللہ کی شایان شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان کے لائق ہے وہ آپ یہ نہیں بولیں گے کہ یہ لوگ بھی مکر چلے اور اللہ بھی مکر کرا، ایسے کچھ لوگ پھسل گئے. اب بار نمبر 1 میں آئیے. اس قسم کی جب آیت آپ چند دیکھ لیں گے نا تو انشاءاللہ تفسیر الآیت بالآیت کرنے میں آپ کو آسانی ہے، اور وہ حدیث والے جو برائیت پھیلا رہے ہیں وہ آپ سے بچیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک دیکھیے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، منظر کھینچتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق ایک مرتبہ ایسے آ رہے تو ابو جہل وغیرہ کے گروہ، جہنس بن شریف وغیرہ کفار، رئیس المنافقین کا ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا، آپس میں بول رہا تھا کہ دیکھو میں ایسا ابھی ان لوگوں کے ساتھ چال چلتا ہوں، ایسا مذاق کرتا ہوں. وہ مذاق کیا ہے کہ جب آئے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ مرحبا مرحبا اس صدیق، آپ بہت اچھے ہیں، آپ ایسا ایمانوں کا ایمان ہی ہمارا ایمان آپ کا ایمان اکول ہے، ایسا ایک دم مست ایک دم بول کر کے ایک دم ویلکم کر کے چلے گئے. اور جب آگے بڑھے نا یہ سوچے کہ آگے ادھر نہیں معلوم ہے، آپ ضرور بشر ہیں، نہیں معلوم ہے بے وقوف یہ. وہ جا کے ادھر مسکرا رہے ہیں اور یہ اپنوں میں مسکرا رہا کہ دیکھو مذاق کر لیا نا، بنا دیے نا ان کو، ہم تو ایمان والے ہیں ہی نہیں ہیں اندر سے، لیکن ہم بول دیے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں. اس میں اتنے میں حضرت عمر آئے، عمر کو بھی ایسے بول دیے. اتنے میں حضرت علی آئے، بولنے والے تھے کہ علی نے کہا اتق اللہ ولا تنافق، اللہ سے ڈر اور نفاق سے کام مت لے، تو منافق سے کام مت لے رہے، منافق مت بن، اندر تیرا کچھ اور ہے باہر تیرا کچھ اور ہے. باڑا پھوڑ دیا بابو العلم نے، بابو العلم نے باڑا پھوڑا. اسی منظر کو اللہ پاک کھینچ رہا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ ایمان والے سے ملتے تو قالوا آمنا، ارے ہم بھی ایمان لے آئے، ہم بھی مومن آئے، بیس مومن ہو. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، دیکھیے آپ شیاطین کا ہے، حالانکہ انسان کی کوالٹی، شیطان تو آگ سے پیدا ہے، جناتی کوالٹی آگ سے پیدا ہے، لیکن اللہ پاک دیکھیے انسان کے اندر اگر انسانیت نہ ہو، اور انسانیت رسول پاک کو ماننے کا نام، انسانیت نہ ہو تو وہ شیطان سے بھی بدتر ہے. چنانچہ اللہ پاک فرما رہا کہ یہ لوگ جب اپنے شیطان سے ملتے ہیں، حالانکہ یہ شیطان سے کہاں سے ملیں گے، شیطان تو جناتی ہو، آگ کی مخلوق ہے، خاکی اور آگ کا کہاں تعلق، لیکن شیطان کہہ دیا اللہ پاک نے. دیکھا آپ نے قرآن پاک میں، جب لوگ یہ اپنے شیطان سے ملے تو گرو گھنٹالوں سے ملتے ہیں. تو اتنا معکم، یہ لوگ جب پوچھتے ہیں تم کیا کر رہے تھے ان کے ساتھ، تم ایسا کر،
اس سے پہلے کہیں غصہ رہا ان سے پوچھ تو پہلے انا معکم آپ ہی کے ساتھ ہیں انا نحن مستہزئون ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے استہزاء کر رہے تھے مذاق کر رہے تھے تو اللہ پاک بھی سیم وہی سینٹینس یوز کر رہا دیکھیے مستہزئون کہا نا استہزاء ہاذایا ہزیون مذاق کرنا استہزاء مذاق چاہنا ٹھٹھے اڑانا اللہ پاک نے اللہ یستہزئ بہ بڑے بڑے پھسل گئے لوگ اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کر رہا تھا جواب اس کا یہاں پر ترجمہ ہوگا اللہ ان کے مذاق کا بدلہ دے گا یہ ان کی شاعر اللہ کی شاعر مذاق کرنا اللہ کی شان ہی نہیں ہے تو پھر اب مذاق کا لفظ جب یوز ہوگا تو اب اس کی شان کے مطابق ترجمہ کرنا ہوگا خدا کا کلام ہے نا بھائی تو خدا کے کلام سے خدا کی شان کو خراب کریں استغفر اللہ لہذا خدا کی شان اس میں یہ ہے کہ اللہ ان کے مذاق کا جواب دے گا یہ بھائی اور اس قسم کی بہت ساری آیتیں قرآن میں ہیں میں 2-3 مثال دی نزدیک کی مثال دی وَمَكَرُوا ان لوگوں نے مکر کیا دھوکہ کیا یہ حقیقی دھوکہ یہ حقیقی مکر ہے لیکن وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے بھی مکر کیا مکر بھی ترجمہ مت کرو اللہ نے بھی فریب کیا یہ بھی ترجمہ نہ کرو بلکہ اللہ پاک نے خفیہ تدبیر فرمائی خفیہ میں نے پوشیدہ اور مکر یہ پوشیدہ ہی تو کر رہے تھے دیکھیے ہم بھی بول رہے بھائی لیکن ہم وہ لفظ نہیں بول رہے جو اللہ کی شان شان کے خلاف ہم وہ لفظ بول رہے اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی تم بھی چھپ کر رہے ہو تیرے چھپنے پر لوگ ہنسیں گے میرے چھپنے پر کیے ہوئے پر لوگ خوش ہوں گے اللہ بھی خفیہ تدبیر فرمائی اور آگے فرماتا واللہ خیر الماکرین دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے ورب یہ ورب ہے مکر ورب ہے اور ایک ہے کہ کرنے والا اب اس کو کیا کہتے ہیں آپ سمجھ جائیے تو ایک ہے فعل ایک ہے فاعل تو مکر کہتے ہیں کام کو اور ماکر بولتے ہیں کام کرنے والے یعنی دھوکہ دینے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی یہ لفظ ہے تو اللہ کا نام ہو گیا صفاتی ماکر اللہ آگے فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین ایک تمام دھوکہ کرنے والوں تم سب مل جاؤ ایک ٹائم اور ہم بھی خفیہ تدبیر کر رہے ہیں سب کو مٹیا میل کر دیں گے سب کو مٹیا میل کر دیں گے دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک کے لیے مکر کا لفظ یوز ہوا ہے لیکن اگر آپ نے اس کا لفظی اور حقیقی معنی لے لیا برباد ہو جائیں گے توحید چلی جائے اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور قرآن سے لوگ ہدایت بھی پاتے یہی مطلب ہے کہ قرآن کے اگر اس لفظ کا ترجمہ آپ نے اگر کر دیا کہ اللہ نے بھی دھوکہ کیا اللہ نے بھی دھوکہ کیا جبرائیل کو بھیج کر کے عیسیٰ کو اٹھا لیا اللہ نے بھی دھوکہ کیا گیا ایمان ہی چلا کیوں دھوکہ کرنا یہ عیب ہے اور اللہ عیب سے پاک عیب ہے اور اللہ عیب سے پاک تو اس آیت کریمہ میں بات چھوٹی ہے لیکن بات بہت بڑی ہے اس کو دھیان میں دیجیے گا شایان شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے الفاظ کسی بھی طرح سے کسی بھی زاویے سے یوز نہیں کرنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ نعت مولوی صاحب زمین پر ایک مولوی صاحب تھے ایسے ہم لوگ قرآن خالد پڑھ رہے تھے اس نے کہا رام ایشور گاڈ ایسے دعا میں بہت بن گیا ارے تو رام بن کر سنتا ہے تو گاڈ بن کر سنتا ہے تو یہ بن کر سنتا ہے اس طرح سے بول پڑا اس کو بہت تکلیف ہوئی لیکن ہمت کر کے بھی بول دیا سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور ان ناموں میں سے ایک نام بھی آپ کو یاد نہیں ہے اور وہ نام جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے وہ نام آپ لے رہے اللہ ارے رام بول کر کے ایک مسلمان کبھی بھی پیار اور محبت بھرا تصور نہیں لاتا وہ ہندوازم پہلو آتا ہے عجیب فکر آتی ہے ان کے اندر صحیح ہے ان کے اندر عظمت کا پہلو نہیں آ سکتا رام تو مطلب مخلوق کا بھی نام ہے لیکن اللہ کبھی بھی کوئی کسی کا نام نہیں عبداللہ نام ہے رسول اللہ نام ہے لیکن اللہ کسی کا نام نہیں تو اللہ بیسٹ لفظ ہے معنی کے اعتبار سے بھی لفظ کے اعتبار سے بھی لہذا رام ایشور اور گاڈ یہ سب کا لفظ کبھی بھی کسی بھی زاویے سے یوز نہیں کرنا اگر واقعی اگر تنگ ہوتی ہے عربی کا دامن اللہ کو یوز کرنے کے لیے تب آپ کہہ سکتے تھے کہ ارے ایک لفظ یوز کرتے کرتے تھک گئے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی شان دیکھیے کہ شان توحید بن کر کے آئے ہیں نا تو اس رسول اعظم نے 99 نام آپ کو دے دیا فرمایا کہ یہ اللہ کے 99 نام ہیں جو کوئی بھی اس کو گنے گا جنت میں داخل اور بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے آپ قرآن میں بھی شروع میں دیکھتے ہیں اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار یہ سب جو گنتے چلے جاتے ہیں یہ اللہ کے 99 نام تو کہنا یہ ہے کہ دعا ہو یا کچھ بھی ہو کسی بھی زاویے سے ان ناموں میں سے کسی کو پکاریے اس کے علاوہ کسی بھی زاویے سے کوئی نام نہیں پکارنا نہ رام نہ کرشنا نہ ایشور یہ سب اللہ کی شان کے خلاف کسی بھی طرح سے نہیں پکار سکتے
تو یہاں پر سے آپ کو کیا ہم کو یہ عقیدہ ملا کہ الفاظ قرآنیہ کا علم بھی ہونا ضروری ہے. اس کو بولتے ہیں مفردات لغات. علم لغات یعنی علم مفردات لغات. اتنی پتلی کتاب میں لایا تھا, اتنی موٹی کتاب ہے الفاظ القرآنیہ. الفاظ القرآنیہ یا فہرست ان ڈیٹس کہ ایک ورڈ کا کتنا معنی ہو سکتا ہے, ایک لفظ کا کتنا معنی ہو سکتا ہے, اور ان معنی میں سے کس کے شان کے لائق کون کون معنی فٹ ہے. یہ ہے سب. اب دیکھیے چلتی کتنی کس لڑکی کو بھی بول دیتے ہیں کیا ماں ٹھیک سے نہیں چلتی, تو کیا وہ میری ماں ہے؟ وہاں پر بچی بھی ہے, بیٹی بھی ہے, تو ماں کا لفظ یوز کرتے تھے. تو یہ عرف کا شرع میں بھی دخل ہے, عرف کا شرع میں بھی دخل ہے. اب حیدرآباد کی سرزمین پہ بولو, لفظ مہتر جو ہے یہاں عجیب معنی میں استعمال. مہتر کا لفظ جو ہے یہ بھنگی وغیرہ کے قسم معنی, لیکن مہ جو ہے یہ چاند کو بولتے ہیں, اور تر پرشین لفظ ہے. مہتر بولتے ہیں بہت خوبصورت. یو پی کی سرزمین پہ جائیے تو بہت خوبصورت, سمجھ رہے ہیں, مہتر بہت خوبصورت. اور یہاں اگر بولے تو خوبصورت بھی ہوں گے تو نہیں کیا بات ہی خوبصورت ہو گیا, ایسا نام لینا صحیح ہے کہ نہیں. تو عرف کا اس کو بولتے ہیں دخل. تو مکر کا جو لفظ ہے قرآن کے آئینے میں آپ کو یوز کرنا, اگر اپنے محاورے میں اس کو یوز کر لیں تو کیا کم. تو مکر اور دھوکہ فریب یہ سب کا لفظ جو ہے عرف میں بدنام لفظ ہے. لہذا اب اللہ کی شان نشانی ہوئی کہ اللہ پاک تمام مکر کرنے والوں میں بہتر ہے, ترجمہ نہیں کریں گے, بہترین تدبیر فرمانے والا. بس اتنا ہی. مکر کرنے والوں میں بہتر ہے, تب تو وہ آپ نے مان لیا کہ اس میں ہے, یہ ترجمہ بھی اب نہیں کریں گے. اللہ پاک تمام خفیہ تدبیر کرنے والوں میں بہتر ہے. عنوان یہ دیجئے کہ قرآن میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ظاہر میں کسی اور یعنی عیب کے معنی میں یوز ہوتے ہیں, جبکہ وہ اللہ کی شان ہے. لہذا ہم کو شان تلاش کرنا چاہیے. آگے اللہ پاک آیت نمبر 55 میں فرماتا اذ قال اللہ یا عیسیٰ, یاد کرو میرے حبیب مکرم, یا یاد کرو لوگو جب اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اے عیسیٰ, آپ ٹینشن نہ کرو, ہے نا, انی متوفی کا, یہ بھی سینٹینس دیکھیے آپ. متوفی کا ڈکشنری میں دیکھیں گے واو فا یا, واو فا یا, وفیون پورا کرنا, وفا اسی سے, وعدہ وفا, وفا عہد, وعدہ وفا کرنا, پورا کرنا. اب آپ غور کیجیے, متوفی کتابوں میں بھی آپ دیکھو گے متوفی, وفیون مانے ہوتا پورا کرنا, متوفی اس میں فاعل کا صیغہ مانا ہوا پورا کرنے والا. اب اللہ پاک فرما رہا کہ ہم آپ کو پورا کرنے والے ہیں. اب کیا پورا کرنے والے ہیں؟ تب قرآن کی تفسیر میں جب گئے تو اللہ پاک فرمانا یہ چاہ رہا اے عیسیٰ پریشان مت ہو, 33 ایئرس میں ہم اٹھا رہے ہیں نا, تو یہ جو اٹھا رہے ہیں ایسا نہیں کہ ہم آپ کو مار دیں گے وہیں پر رکھیں گے, ایسا نہیں ہے. ہم آپ کی عمر جتنی دے دیے ہیں اس کو کمپلیٹ کریں گے, ابھی ہم ان سے اٹھا رہے ہیں. انی متوفی کا اے متوفی عمرک, یہ ہے سر, یعنی ہم آپ کی عمر کو پورا کرنے والے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں, یعنی نیچرلی طور پر موت جس کو کہتے ہیں موت نہیں آئی ہے. توجہ دیجیے, یہ جو حیات النبی کا جو ہے جو عقیدہ نہیں رکھتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی اس تصور سے بھی عبرت پکڑیں کہ وہ عیسیٰ جو محمد رسول اللہ پر خود ایمان لائے, یہ عیسیٰ کو اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ آپ ابھی اٹھائے جا رہے ہیں, آپ مریں گے نہیں. ایسا کیا ہوا جو حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک نے اٹھا لیا؟ تکلیف کی اگر بات دیکھیں تو عیسیٰ سے کئی گنا زیادہ محمد رسول اللہ کو تکلیف ہے. صحیح ہے, ان کو تو خلیف مارنے کے در پہ آزار ہوئے تھے, وہاں تو پورا گھیر لیے تھے مصطفیٰ کو, ہجرت کا ماحول وہاں تو پورا گھیر لیے تھے, لیکن شان سے نبی پاک نے علی کو صلاح دیا گیا. تو حضور کو سب سے زیادہ تکلیف, سب سے زیادہ, لیکن ان کو نہیں اٹھایا. یہی اللہ پاک یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ حیوان سے ممتاز اسی وقت کے لیے میں نے عقل دیا, اسی وقت کے لیے کہ میری شان اور میرے حبیب کی شان میں عقل کو یوز کرو. لیکن لوگ کہتے ہیں دیکھو ابو بکر صدیق جو ہے نا ایسا بول رہے ہیں نا کہ محمد انتقال کر مر گئے ہیں, اور یہ بول رہے ہیں سب بول رہے ہیں قبر میں جا رہے ہیں نا, دفن بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, سب ہو رہا ہے, پھر کیسے بولتے زندہ؟ یہ کون سی عقل؟ بابا کی شان نظر آ رہی ہے. یعنی بابا آپ ذرا دیکھو اسی کو اس طرح لاؤ, اے عیسیٰ کیسے تم اٹھائے گئے؟ عقل میں آ رہی ہے. جبریل علیہ السلام آئے کھڑکی سے اوپر چلے گئے اور عیسیٰ کی شکل دے دی, ان کو مار دی. کیا ہے یہ سب تو آپ مطلب بنوٹی پہلو نظر آ رہے ہیں نا, کوئی دیکھنے والی پہلو نظر نہیں. کیوں کہ حضرت جبریل کو کون دیکھا ہے بتائیے؟ خود ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا, اللہ پاک نے اٹھا لیا, بس دیکھو اٹھا لیا. اب اگر ماننے کے بعد بغیر کوئی چارہ ہمارے پاس ہوتا تو پھر ہم واقعی عیسیٰ علیہ السلام کو بول دیتے کہ کیا ہے کہ خودکشی کر لیے ہوں گے, آگ لگا لیے ہوں گے وغیرہ. تو ماننا اس کو نہیں بولتے. اور یاد رکھیے کہ اللہ اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں میں واقعی ہمیشہ شان تلاش نہیں.
پہلو کو آ کر کے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا. ذرا تکلیف ہوئی تو محمد کو کیوں نہیں اٹھایا؟ کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ تو محبوب اعظم ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو محبوب اعظم ہے. سب کو اللہ نے الگ الگ اوصاف سے نوازا ہے، لیکن آپ کے نبی کو حبیب اللہ کا لقب تھا. اور حبیب کا جو تصور ہوتا ہے وہ منشا ہوا کرتا ہے ان کا، اور پورا رب کرتا ہے. اور مخلوق کا جو تصور، عام مخلوق کا، کلیم کا، صفی کا، روح کا، یہ سب کا جو تصور ہوتا ہے منشا رب کا ہوتا ہے، اور پورا وہ کرواتے ہیں تب ہوتا ہے. یہ تصور ہوتا ہے. تو اللہ پاک کے رسول جو ہم جس پر ایمان لائے وہ حبیب ہے، ان کی تکلیف کو کیسے برداشت کیا اور کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ کتنا پیارا بہترین لاجک ہے اگر اس میں صحیح سے یوز کریں تو. لیکن نہیں وہ ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں تو ہو رہے ہیں. اور حضرت عمر فاروق پر کیا الزام لگا کے استغفر اللہ معاذ اللہ کہ عمر فاروق جو ہے نا دیوانے آپ سے باہر ہو گئے. جس کو اللہ پاک کے رسول، توجہ دیجیے گا، کئی مرتبہ بیٹھے بیٹھے جنت کی بشارت دیے ہو، کئی مرتبہ جنتی دیوانہ ہوتا ہے. یہ بات ہے لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون. جنت میں کوئی الٹا پلٹا نہیں جائے گا، سب بیسٹ جائے گا، سب خوبصورت جائے گا، سب اچھا جائے گا. وہاں دیوانگی کہاں؟ پھر جنت کی نہیں ہے جہاں دیوانگی ہو. وہ تو ریلیکس کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے. تو اگر دیوانگی کا پہلو عمر فاروق صاحب سے باہر ہو گئے، کتنا خراب جملہ یوز کیا ہے. عمر فاروق نے کہا ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی، وہ ابو بکر صدیق کو سمجھ میں آ گئی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، بڑا اچھا لفظ آ رہا ہے اس لیے میں بول رہا ہوں. ختم نبوت کا ایک حکم ہم سے پیارا، بہت پیارا جملہ ہے. بزرگوں کے ذکر اس لیے بھی زیادہ کروں تاکہ ہم سب کی قربانی بھی صحیح ہو. یہ مقرب ہے نا قربانی. حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جانتے ہیں غلام احمد قادیانی کو اور پورے قیامت تک کے لوگوں کو ایک لفظ میں آپ کہہ کر کے ریجیکٹ کیجیے. کیا بھائی؟ نہ عبارت النص، عبارت النص بولے تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے الفاظ، اور نہ اشارت النص، نہ اشارہ ہے کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یا اللہ نے ان کے بارے میں کچھ بھی اشارہ کیا ہو کہ نبی ہے ایسا. لیکن خدا کی قسم نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ایک دم عمر کا نام لے لیتے. یہی ختم نبوت کی یہ دلیل، ختم نبوت کی یہ دلیل ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اس کا مطلب یہ کہ نبوت اگر جاری بھی ہوگی تو سب سے پہلے میرے بعد عمر ہوگی. تو جس کا نام لے لیا انہوں نے دعویٰ نبوت نہیں کیا. توجہ دے رہے آپ؟ جس کا نام لے کر مصطفیٰ نے واضح کیا اگر ہوتے بھی تو عمر ہوتے. ارے تو غلام احمد قادیانی بے وقوف کا تو نام بھی نہیں لیا کسی نے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کسی کتاب میں نہیں ہے. اشارت النص بھی نہیں ہے. تو یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ عمر دعویٰ کرے تو رسول پاک کا تھوڑا ظاہری طور پر پہلو بھی ہے، لیکن نہیں کیسے. تو ختم نبوت اسی لیے آگے فرماتے ہیں. جانتے ہیں جب حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں، یہ بات بڑی اچھی سب آ رہی ہے، امام اعظم کی بارگاہ میں مقلدوں خوش کرو، امام اعظم کی بارگاہ میں ایک نے ایسے ہی نبوت کا دعویٰ کیا. لوگ آئے حضرت کی بارگاہ میں، آنے کے بعد کہے ایسا کیا. تو آپ نے کتنا بیسٹ مسئلہ بتایا. دیکھیے فرمایا اگر تم دلیل مانگنے جاؤ گے تو کافر ہو. ہوتا ہے نا بھائی، آپ اگر دعویٰ کریں تو ہم جائیں آپ کے پاس، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر دلیل مانگنے جاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے. اب سب ایسے ایسے کام رکھے ہیں، ہم تو پوچھنے صرف یہی آئے تھے کہ جائیں کیا، جائیں کیا. تو کہا کہ کافر ہو جاؤ گے. کہا حضرت آپ تو ہمارے سب کچھ بتائیے. تو یہی حدیث پیش کیا. ارے نبی نے نام لے کر فرما دیا ہے میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ عمر بھی نہیں. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو جب یہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ نبی ہو ہی نہیں سکتا تو اب دعویٰ ہی غلط ہے. تو اب دلیل کیوں مانگا جائے؟ جب دعویٰ ہی غلط ہے تو دلیل کیوں مانگا جائے؟ امام اعظم کی وضاحت نے کہا، امام اعظم کی وہ شان ہے کہ نبوت پر اگر دلیل بھی کوئی مانگے گا وہ کافر ہو جائے. قطعی طور پر حضور کی خاتمیت ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اس پر دلیل بھی نہیں، ڈسکس بھی نہیں، تحقیق بھی نہیں، ایک دم نص قطعی سے ثابت. بس یاد رکھو اللہ پاک نے کہا اے عیسیٰ. تو حیات النبی کا تصور دھیان رکھے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو ذرا تکلیف ہوئی تو اللہ پاک نے اٹھا لیا. محمد رسول اللہ کو نہیں اٹھایا. بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم صرف دین محمدی کو رکھیں گے اس لیے ہم اٹھائیں گے نہیں. وہ خود آئیں گے تو انہی کے دین کی تبلیغ کروائیں. سبحان، سمجھ رہے نا اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ اور بھی آپ سمجھتے چلے جائیں. انی متوفی کا، ہم آپ کی عمر کو مکمل کریں گے. مراد 33 سال کے بعد اٹھا رہے ہیں. ہم جب اتاریں گے عمر وہی رہے گی. وہاں سے اب عمر کی گھڑی ہم کھولیں گے. ابھی عمر کی گھڑی وہاں سے کھولیں گے. اب آپ کو شادی بھی کرنی ہے، بچے بھی پیدا کرنے ہیں، سب کچھ کرنے ہیں. دین محمدی کی تبلیغ فرمانی ہے.
بس آگے ورافعک الیہ، اور ہم تجھے اپنی طرف اٹھانے والے ہیں. اٹھا تو رہے ہیں جبرائیل، رب کہہ رہا ہوں اٹھانے والے. سبحان. ومطہرک من الذین کفروا، اور یہ سب جو کفار چال باز مکر و فریب کے حامل جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم ان سب سے آپ کو پاک رکھیں گے، مطہر رکھیں گے. مطہر کا پاک صاف رکھیں گے، دور دور تک آپ سے ٹچ نہیں کر پائے، دور دور تک، قریب تو چھوڑیے، دور دور تک ہم سید الملائکہ کے ذریعے آپ کو اٹھا رہے ہیں. واہ. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. لیکن آپ کے اٹھانے کے بعد جو آپ کے فالوور تھے، بلیور تھے، اگر وہ لوگ آپ کے دین متین پر رہیں گے، دین پر رہیں گے، تو سنیے ہم ان کے لیے بھی فرما دیتے ہیں بدلنا نہیں. بڑا اچھا جملہ ہے. دیکھیے جب کوئی حق بات کسی سے ملے ان کو بھولنا نہیں، اسے ایک تصور مل رہا. فرماتا ہے لا جائلو، ہم بنا ڈالیں گے ان لوگوں کو جو آپ کے فالوور تھے، اتباع کرنے والے تھے، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام کفاروں سے ہم بلندی عطا کریں گے، ان کو بلند والا رکھیں گے، فوقیت عطا کریں گے. اور جو لوگ ان کے اپوز میں کافر تھے ان لوگوں کو کہیں گے دیکھو یہ عیسیٰ کے اٹھنے کے بعد بھی نہیں پھرے، تم تو رہتے وقت بھی نہیں مانے تھے. تو فوقیت عطا کریں گے. ثم الی مرجعکم، پھر میرے ہی طرف تم سب کا پلٹنا ہے. فاحکم بینکم، پھر ہم فیصلہ کر دیں گے. اللہ فرما رہا ہے فیما کنتم فیہ تختلفون، اس سلسلے میں جو تم اختلاف کر رہے تھے کہ نہیں عیسیٰ مر گئے، نہیں یہوذا مرے، عیسیٰ مر گئے، نہیں 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 یہوذا مر گئے، ایسا یہ سب جو اختلاف کر رہے تھے ہم وہاں دکھا دیں گے. دیکھ دیکھ دیکھ. کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی. سینٹینس وہی، جملہ وہی، الفاظ وہی ہے. سب سے زیادہ جو ہمارے حیدرآباد کی سرزمین پر زیادہ افیکٹڈ ترجمہ ہے، متاثر جو ہوئے ہیں لوگ، بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مولانا مطلب یہ کہ ابوالعلا صاحب جو ہے وہ ان کی ترجمے سے افیکٹڈ ہوئے ہیں. وہ ایک دم سڈنلی لفظ کا ترجمہ کر دیتے ہیں. آپ ان کی کتاب کو تفہیم القرآن وغیرہ کا مطالعہ کیجیے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. مطلب اب اللہ پاک دے رہا ہوگا، ہم کو کوئی دشمنی کیا، ہم کو ہماری زمین لی ہے کہ ہم ان سے دشمنی ہمارا کیا ہے. لیکن چونکہ اللہ رسول کی جب شان آتی ہے نا تو بس اس میں جو ہے ارے جب ماں باپ کے تعلق سے اگر کچھ بات آ جائے تو ہم سوچنا گوارا نہیں کرتے. خدائے پاک ہمارا ایمان ہے. ترجمہ یہ جو ہے نا ترجمہ کے اعتبار سے بڑا ایک دم اٹھ پڑھان نہیں. اللہ بھی مذاق کرتا، اللہ بھی یہ کرتا، اللہ بھی. اب حضرت یونس علیہ السلام کی شان میں کتنا خراب جملہ ہے، سنیے بڑا بہت غلط لگے گا آپ کو. یونس علیہ السلام کی شان کو اللہ پاک جو ہے نا ہر ایرے غیر نتم خیرے کو دے دیتے ہیں نبوت. ذرا سی قوم ستائی انہوں جا کر کے دھس دے دیے مطلب نہر میں، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اس طرح کا جملہ یہ تو اللہ کی سلیکشن پر اعتراض، اللہ کے انتخاب پر اعتراض. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نبیوں کو منتخب فرما. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، فرماتا ہے ہم زیادہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو کہاں رکھیں گے، کس کو بنائیں. ہم اپنی نبوت ہم نے جمعہ میں بھی اشارہ کیا تھا، ولایت عطائی ہو سکتی ہے اور ہے بھی، لیکن اور کسبی، عطائی اور کسبی دونوں ہو سکتی ہے، لیکن نبوت صرف عطائی ہوتی ہے. اس میں کسب کا دخل ہی نہیں. کسب بولے تو محنت سے، کوئی نبی نہیں بن سکتا محنت سے. نبوت میں صرف عطا کا پہلو، صرف عطا کا پہلو. تو اب حضرت یونس کو جب نبی مان لیے تو وہ عطائے رب ہے، اور عطائے رب وصف الہ ہے، اور وصف الہ پر اعتراض ایمان کے خلاف، کفر کے دلدل میں چلے جائیں. تو کہنا یہ ہے کہ بھائی آپ کو افراد اور شخصیت کے حوالے سے ٹھیک ہے ہمارے طبقے کو نہ مانو، ہمیں نہ مانو، لیکن خدا کے حوالے سے تو آپ تصور صحیح رکھو. اللہ کے رسول کے جس پر ایمان لائے ہو کتاب کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، نبی کے حوالے سے اس کی تصور آپ رکھو اور امت کو صحیح سجیسٹ کرو. آپ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کا میری طرف پلٹنا ہوگا. میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان اس سلسلے میں جو تم اختلاف کر رہے تھے. ایک آیت اور سنیں. فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا، جو لوگ کفر کیے ہوں گے فاعذبهم عذابا شدیدا، ان کو ہم سخت ترین عذاب دیں گے. دنیا میں بھی ذلت کا عذاب دیا نا، یہوذا کو مار دیں گے ذلت کا عذاب، بعد میں رسوائی، ان پورے ذلیل ہو گئے، کیا کیا کہ نہیں ہوا ان کا. بل آخرہ، پھر آخرت میں کا تو رسوائی کا عذاب ہے ہی. اور وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں. جملے پہ غور کیجیے بس، اس لیے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے آ رہی ہے اللہ تعالیٰ عدل کیسے کرتا. کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. عیسیٰ کو جو بلیو نہیں کیا اس کا مددگار نہیں ہوگا. عیسیٰ کی سازش میں، ان کے قتل کی سازش میں جو لوگ بھی ساتھ دیے ہوں گے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن جو لوگ ایمان اور عمل صالح یعنی عیسیٰ کو مانے ہوں گے اور اسی پر قائم رہے ہوں گے اٹھنے کے بعد بھی، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ہم ان کو ان کا پورا اجر دیں گے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. کیا سمجھے آپ؟ ایک عام نبی کو بھی اگر
کسی نے نہیں مانا ہے، اللہ پاک اسے ظالم فرما رہا ہے۔ مصطفیٰ کے خلاف جانے والے کو کیا کہے گا؟ ظالم کو پسند نہیں کرتا ہے، مطلب نبی کے ماننے والے اور نبی کی محبت کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں، مطلب مومنوں کا مددگار ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ زندہ رہنے اور زندگی گزارنے کی توفیق